ایک چھوٹی سی کمہاروں کی بستی تھی جہاں پر کمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ فضل الدین اسی بستی کا ایک محنت کش کمہار تھا جس کے ہاتھ کی صفائی دور دور تک مشہور تھی۔ گڑیا اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ گڑیا صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام میں اپنا ماں کا ہاتھ بٹاتی، پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول کے بعد وہ اور اس کی سہیلیاں خوب کھیلتی۔ میرے ابا مجھے مٹی کا برتن بنانا سکھائیں گے، پھر میں جب سیکھ جاؤں گی تو اپنے لیے بہت سارے برتن بناؤں گی۔ گڑیا کی سہیلیوں نے اسکول سے واپسی پر راستے میں کہا، ہم بھی اپنے ابا سے سیکھیں گے۔ ان کے ساتھ چلتے دوسرے لڑکیوں نے بھی کہا۔ گڑیا نے گھر آ کر بستہ رکھا اور فضل الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ فضل الدین کوئی گیت گا رہا تھا اور کام کر رہا تھا۔ گڑیا اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی اور اس کی ہاتھوں کی کارگری کو دیکھنے لگی۔ بابا جان، یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن اسے بنانا بہت مشکل ہے نا؟ کوئی بھی کام ہمیں تب تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم اسے سیکھ نہیں جاتے۔ اسے سیکھنے کے لیے خوب محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ کام ہمیں آ جاتا ہے اور آسان لگتا ہے۔ گڑیا کو اس کام میں دلچسپی نہ تھی مگر باپ کو دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسکول میں دلچسپ مقابلے کا اعلان ہوا۔ چونکہ یہ کمہاروں کی بستی کا ایک اسکول تھا اس لیے مقابلے میں مٹی سے اشیاء بنا کر لانی تھی۔ ایک ہفتہ بعد یہ مقابلہ رکھا گیا تھا۔ بابا جان، اگلے ہفتے اسکول میں مقابلہ ہے اور مجھے آپ سے یہ کام سیکھنا ہے تاکہ میں بھی مقابلے میں حصہ لے سکوں۔ کیوں نہیں، اپنے گڑیا کو ضرور سکھاؤں گا، فضل الدین نے پیار سے کہا۔ کوئی بھی کام مضبوط ارادے کے علاوہ سخت محنت بھی مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ دونوں ہے تو پھر کوئی بھی تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتی، پھر کھیلنے چلی جاتی۔ ایک دن وہ اپنی ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام کرو صبر اور محنت سے کرو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ بابا جان، اب میں بھی پورے توجہ اور محنت سے سیکھوں گی۔ اس دن کے بعد گڑیا بڑی محنت سے سیکھنے لگی۔ اگر کوئی کام خراب ہو جاتا تو پھر کوشش کرتی، بددلی سے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گڑیا نے تو اتنا سیکھ ہی لیا کہ مقابلے میں حصہ لے سکی۔ مقابلے والے دن سبھی پرجوش تھے۔ گڑیا کو بھی امید تھی کہ وہ بھی مقابلے میں انعام حاصل کریں گی، لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملا۔ بابا جان، میں نے کتنی محنت کی تھی، پھر بھی میں ہار گئی۔ ہاں، دل چھوٹا نہیں کرتے بچے، ہو سکتا ہے جن بچوں نے انعام حاصل کیا ہے انہوں نے تم سے زیادہ محنت کی ہو۔ کمہاروں کی بستی کا یہ اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے سوچا اسی طرح کا ایک مقابلہ بڑے پیمانے پر رکھی جائے۔ 3 ماہ بعد اسکول کے سامنے ایک بڑا سا پنڈول سجا دیا گیا۔ پنڈول لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے بچے کی بنائی ہوئی شاہکار بڑی سی میز پر سجا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ گڑیا کو جیت کی امید تو تھی مگر ہار کا خوف بھی تھا۔ پہلے تیسرے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا، پھر دوسرے اور آخر میں پہلے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا۔ گڑیا کی جیت کی امید ٹوٹ گئی تھی مگر اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ فضل الدین نے گڑیا کو غور سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں بابا جان، ہار پر سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، اگلی بار پھر کوشش کروں گی۔ تینوں انعام یافتہ بچوں کو انعام دیے جا چکے تھے۔ اصولاً انعامات کی تقسیم 3 درجوں میں کیے جاتے ہیں مگر ہم نے سب سے خاص اور بہترین شاہکار کے لیے ایک الگ سی انعام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے یہ خبر سنا کر جیسے بچوں میں خوشی سا بھر دیا اور انعام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا جس سے سارے پنڈول میں خاموشی سا پھیل گیا۔ گڑیا فضل الدین۔ ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈول تالیوں سے گونج اٹھا۔ بابا جان، میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل الدین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہارا محنت اور حوصلہ جیت گیا۔